ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. گزشتہ خطبے میں بھی اور اس سے پہلے کے 2 خطبات میں بھی یہ بات واضح ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بدتمیزی کا، کسی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلط سلوک ہے، جو غلط طرز عمل ہے، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے حسن سلوک کا اور اچھائی کا معاملہ کیا، اس لیے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے دینے والے نہیں تھے. اور آپ کی یہ صفت تورات میں بھی بیان ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، امام ترمذی اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ تو طبعاً فحش گو تھے، بد کلامی کرنے والے، برا طرز عمل، برے افعال آپ کے اندر قطعاً موجود نہیں تھے. کوئی بری بات آپ کے قریب سے کبھی نہیں گزری. آپ میں ساری کی ساری اچھائیاں 100%. اگر کسی کے اندر اچھائیاں تو وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے سرخیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجائے اتم ساری اچھائیاں اور ہر طرح کی خیر موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً یعنی فطری طور پر آپ کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا انیٹ اور ان بورن کوالٹی جسے یا خامی جسے کہہ دیں آپ، طبعاً نہ تو آپ کے اندر طبعاً بد کلامی تھی ولا متفحشہ، اور نہ آپ تکلفاً بد کلامی کرتے تھے. تکلفاً یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے بانڈ مسخرے اور دوسرے جو کہ تکلفاً ایک چیز کو جان کے کرتے ہیں، یعنی نہ تو آپ کے اندر یہ کوئی طبعی طور پر بد کلامی کی وہ تھی،
اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلفن ایسا کرتے تھے، فاحشم ولا متفحشا، یہ ہیں اس کے معنی، ولا صخابن فی الاسواق، نہ آپ بازاروں میں شور مچانے والے، غل و پاڑا کرنے والے، ولا یجزی بالسیئات السیئہ، اور نہ ہی برائی کا جواب برائی سے دینے والے، ولیکن یعفو و یصفحو، بلکہ آپ معاف کرنے والے، دوسروں کو ایکوموڈیٹ کرنے والے۔ اور آپ کی یہ عادت مبارکہ لوگوں میں اتنی مشہور تھی، جیسے وہ پھر میں بات دہراتا ہوں کہ جس شخص نے آپ سے بدتمیزی کی تھی تو آپ نے اس سے یہ کہا تھا کہ اس کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ بدلہ تو لیا جا سکتا ہے لیکن آپ بدلہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ لِأَنَّكَ لَا تُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اس کے متعلق دو واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا اختصار سے۔ ایک یہ کہ آپ کسی سے بھی بد کلامی نہیں کرتے تھے، آپ کسی شخص سے بھی برے انداز سے پیش نہیں آتے تھے، آپ کا انداز خوبصورت، آپ کا کلام اعلیٰ، اور اعلیٰ اخلاقی اقدار اور جو مورل ویلیوز ہیں ان کے علم بردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا یہ طرز عمل کسی خاص گروہ یا خاص طرح کے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اچھے لوگ تو اچھے ہیں، آپ برے لوگوں سے بھی جب مخاطب ہوتے ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ پڑتا تو آپ ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آتے، جن کے متعلق آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ برا آدمی ہے، کسی قوم کا برا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور وہ جس کی برائی باقاعدہ مشہور ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کی خامی خرابی، وہ اس کی ذاتی خلوت کی زندگی کی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی معاشرے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ سود خور ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ جو ہے وہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، جیسے آوارہ لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ، اس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ معاشرے میں مشہور ہوتے ہیں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم شریر ترین لوگوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے اچھے انداز سے اس لیے پیش آتے ہیں کہ آپ وہاں بھی یہ توقع رکھتے اور یہ امید رکھتے کہ یہ میرے اس سلوک سے متاثر ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ داعی الی اللہ اپنی عادات کو کس قدر اور اپنے کردار کو کس قدر درست رکھتا ہے کہ اس کے کردار کی وجہ سے لوگ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے قریب ہوں۔ یہی تو بات ہے جو میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریر ترین کسی آدمی سے بھی آپ کا سابقہ اور واسطہ پڑتا تو آپ کی گفتگو اور انداز اتنا خوبصورت ہوتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا، وہ آپ سے بات چیت میں، آپ سے گفتگو میں، آپ کے پاس بیٹھنے میں الفت اور رغبت محسوس کرتا۔ گزشتہ خطبے میں میں نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی آدمی آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا، اور عام آدمی تو ہم تو اس کو بڑا ہی گناہ گار سمجھتے ہیں اور اس کی طرف تو التفات نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی۔ ہاں اس کی جیب میں پیسے ہوں تو پھر ہوتی ہے، پھر وہ جیسا بھی ہو، اگر چندہ دینے والا ہے تو پھر اس کی طرف ہماری بڑی نظریں ہوتی ہیں اور توجہ بھی ہوتی ہے۔ ہاں چندہ نہ دینے والا ہو تو پھر ہمارا ذرا معیار اور ہے، جو تقویٰ کا ہمارا معیار ہے اس پر اگر پورا اترے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس بیٹھے گپ شپ لگائے، تو اگر نہیں ہے تو پھر توجہ نہیں کی جاتی اس کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً ایسے نہیں تھے، آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شریر ترین آدمی سے بھی، کسی بدتمیز آدمی سے، کسی اعلانیہ گناہ کرنے والے سے، کسی اعلانیہ نافرمان سے بھی آپ کا سابقہ پڑتا تو آپ کا انداز بھی اچھا، آپ
کی بات چیت اور آپ کا کلام بھی خوبصورت، اور اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں یہ مقصد کار فرما ہوتا کہ اس کے دل میں کہیں حق بات، کہیں دین کی طرف رغبت، کہیں اس کو چوٹ لگ جائے اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ جب دائی کا یہ مقصد ہو پھر اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور جب مقصد یہ ہو کہ کسی سے کوئی کام ہے، کسی سے کوئی مطلب ہے، کسی سے کوئی اپنا انٹرسٹ اور مفاد ہے، تو پھر آدمی اسی طریقے سے چلتا ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے ہاں مفادات کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے اور مفادات نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے آدمی بے رغبت ہوتا ہے، تو اسی لیے ہمارا طرز عمل ذرا نبی علیہ السلام کی اسوہ سے بالکل مختلف ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی کام ہو، کوئی مطلب ہو، کوئی انٹرسٹ ہو، تو پھر تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی آدمی ہو، اور اگر اس سے ہمارا کوئی مطلب کام نہیں ہے تو پھر ہم کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، چونکہ ہم انٹرسٹ اورینٹڈ ہیں۔ وہ دنیا کا جو مال و متاع ہے اس کے حوالے سے ہماری ساری وہ تگودو ہے، اور داعی اللہ کی ساری تگودو یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو اس کو دین کی خوبصورت باتیں سمجھائی اور بتلائی ہیں وہ دوسرے کو اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کر لے، دوسرا ان کو لے لے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی بھی زندگی بن جائے اور مجھے بھی کچھ مل جائے۔ داعی اللہ کی سوچوں کا محور، مقصد، اور اس کے سامنے یہ نقطہ نظر جو ہے نا، یہ سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے، اس کو ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے۔ اسی لیے پھر وہ مفادات کے لیے لوگوں کے آگے پیچھے طواف نہیں کرتا۔ دنیا میں کسی سے کام پڑتا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ تو اسباب کی دنیا ہے، مجھے بھی کام پڑ جائے گا، آپ کو بھی کام پڑ جائے گا، جانا پڑے گا، لیکن آدمی کا طرز عمل ہمیشہ کے لیے ایک طرح کا ہونا چاہیے۔ رنگ بدلنے سے آدمی کا بار بار کردار بھی بدلتا ہے، اور آدمی کی وہ حیثیت نہیں رہتی لوگوں کی نظر میں کہ جو ایک مستقل آدمی کا طرز عمل اور کردار ہونا چاہیے، جس سے آدمی کی معاشرے میں ایک حیثیت ہو، اس کا ایک مقام ہو۔ میرے بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی برے آدمی سے بھی مخاطب ہوتے، آپ اس کی طرف پوری توجہ کرتے، آپ کا انداز بھی بہترین اور آپ کی بات چیت بھی خوبصورت ہوتی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، امام طبرانی اور دوسرے لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، شیخ البانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجہہ وحدیثہ علی اشر القوم یتألفہم بذلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے شریر ترین آدمی سے بھی، علی اشر القوم، شریر ترین آدمی، یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اشر القوم، علی اشر القوم، شریر ترین آدمی سے بھی جب مخاطب ہوتے تو آپ کا انداز بھی بہترین اور آپ کی بات چیت بھی انتہائی خوبصورت ہوتی، تاکہ وہ آپ میں الفت و رغبت محسوس کرے، جو وقت آپ کے پاس گزارے آپ کی طرف اس کی توجہ ہو اور وہ آپ کی بات چیت کردار سے متاثر ہو۔ یتألفہم بذالک، اس کو الفت محسوس ہو، وہ مانوس ہو آپ کے پاس بیٹھ کے۔ اب دیکھ لیجئے، بہترین شخص کے پاس شریر ترین آدمی بیٹھا ہے اور وہ وہاں پہ انکنوینئنٹ نہیں ہے۔ اب بات سمجھے ہیں؟ یہ بات سمجھیں، دنیا کے بہترین انسان کے پاس بدترین شخص بیٹھا ہے اور اسے وہاں بیٹھنے میں نبی علیہ السلام کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ آپ میں الفت و رغبت محسوس کر رہا ہے، یہ آپ کے کردار کی مقناطیسی کشش ہے جس نے اس کو کھینچ لیا ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجہہ وحدیثہ علی حتی ظننت انی خیر القوم۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اسی طرح میری طرف بھی پوری توجہ کرتے، جب میں کسی مجلس میں ہوتا آپ میری طرف پوری توجہ کرتے، مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتے، حتیٰ کہ میں یہ سمجھنے لگا
کہ میں سب سے بہتر آدمی ہوں. ہمارے ہاں چونکہ ایک رجحان ہوتا ہے نا، بہتر آدمی کی طرف ہی توجہ کی جاتی ہے، اسی سے اچھی گفتگو کی جاتی ہے، دوسرے سے اچھی گفتگو نہیں کی جاتی. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ میں سب سے بہتر ہوں. کہتے ہیں ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا خیر او ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر ہوں یا ابو بکر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر. کہتے میں نے دوسرا سوال کیا، انا خیر ام عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر ہوں یا عمر؟ آپ نے جواب دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ. کہتے میں نے تیسرا سوال کیا وہیں پہ، انا خیر ام عثمان، میں بہتر ہوں یا عثمان؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. بات تو سچی ہے، وَلَا وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، ہاں میں نے یہ کہا کاش میں نے یہ سوال نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ سوال نہ کیا ہوتا. یعنی وہ اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے کہ نبی علیہ السلام کی ساری توجہ کی وجہ یہ ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اچھی توجہ سے، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سبھی کی طرف آپ کی توجہ ہے، سب سے آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ آپ جب کسی سے بات کرتے تھے تو چہرہ اس کی طرف کر کے پوری توجہ کر کے بات کرتے تھے. یہ جو بڑے بڑے کھڑپینچ لوگ اور بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھے اور امیر لوگ نا، وہ کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہوتے، ایسے کر کے بات کرتے ہیں. یہ تکبرانہ فعل ہوتا ہے. جب آپ کسی سے بات کریں اس کی طرف آپ کی توجہ ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، بلکہ عام آدمیوں سے تو بہت اچھی طرح بات کیا کریں بھائی. انشاءاللہ اگلے خطبے میں کوئی 2-3 واقعات آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام لوگ ہوتے تھے معاشرے میں، ان سے آپ کی کیا دل لگی ہوتی تھی، کیا تعلق ہوتا تھا، اور ہمارے لیے اس میں کیا تعلیم ہے. یہ ویسے میں یہ بات تو اس جمعے بیان کرنا چاہتا تھا، وہ پھر میں نے اپنے اس نقطے کے ساتھ آج کے خطبے میں تھوڑی ترمیم کر کے یہ بات بیان کی. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا طرز عمل سب کے لیے عام. حضرت عائشہ سے ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ بئس ابن العشیرہ او قال اخو العشیرہ. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے فرمایا اپنی قوم کا برا بھائی یا برا بیٹا. بئس ابن العشیرہ، اپنی قوم کا تعلق ہے، اس قوم کا یہ برا بیٹا ہے یا برا بھائی ہے، یعنی برا آدمی ہے. آپ نے یہ حضرت عائشہ کے سامنے بات کی. پھر آپ نے اس کو اجازت دے دی، آ جاؤ. جب وہ اندر آ گیا، فلما دخل فألان له القول، نبی علیہ السلام نے اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کی. فألان له القول، آپ اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے. اب جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت ما قلت ثم ألنت له القول، آپ نے اس کے متعلق کہا کہ یوں یوں کہ یہ ایسا آدمی ہے، یعنی اپنی قوم کا برا آدمی ہے. ثم ألنت له القول، پھر آپ نے اس سے اچھے طریقے سے بات کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر القوم من ترکہ الناس، فرمایا او وداہ الناس اتقاء فحشہ، فرمایا ان من شر الناس، ان من شر القوم ترکہ الناس، کسی قوم کا کوئی شخص، کسی لوگوں میں کوئی شخص جو اپنی بد کلامی کی وجہ سے مشہور ہو اور لوگ اس کے فتنے کے شر سے اس سے الگ رہیں، فرمایا یہ بدترین شخص ہے، یہ شریر ترین شخص ہے کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں، یا اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں. یہ برا آدمی ہے. اب ہمارے ہاں تو یہ بہادری کی بات سمجھی جاتی ہے نا
کہ وہ بڑی بدتمیزی میں بات کرے، کسی کو وہ دبا کے رکھے۔ دیکھو کیا ہمارا معیار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ پہلوانی یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے قول و فعل پر کنٹرول رکھو۔ ہماری پہلوانی یہ ہے کہ کسی کو 5 7 20 گالیاں دے کے اس کو 2 4 تھپڑ مار دے، کہتے بڑا بہادر ہے جی، یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو دین کی تعلیمات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس سے ہم کس قدر دور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ وہ غصے کے وقت بد کلامی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، دوسرے کی انسلٹ کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا بہادر ہے جی، وہ تو اس کے سامنے بولا ہی نہیں جی، وہ گالیاں سن کے تو بالکل خاموش رہا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل عام سب کے لیے کہ آپ کسی سے جب مخاطب ہوتے اچھے انداز سے، اور آپ کا چہرہ مورا، آپ کی باڈی لینگویج وہ بھی خوبصورت، یعنی جس انداز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں باڈی لینگویج بھی بہترین، اور آپ کا کلام بھی خوبصورت، اور آپ کا یہ طرز عمل سب کے لیے عام، سب کے لیے عام، حتیٰ کہ شریر ترین لوگوں کے ساتھ بھی جب آپ کا سابقہ اور واسطہ پڑتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باوقار اور خوبصورت انداز میں اس سے پیش آتے اور اس سے خوبصورت بات کرتے جس سے وہ متاثر ہو جاتا۔ سو میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہ طرز عمل اختیار کرنا ہوگا، اور باحیثیت داعی یہ طرز عمل تو ضرور اختیار کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بد کلامی، بدتمیزی اور بےہودگی اور فحش گوئی کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جائیں۔ ہم تو کسی کو منع بھی کریں نا، دین کی بات بھی بتائیں تو ایسا ڈنڈا اس کے سر میں مارتے ہیں 20 بندوں کے سامنے کہ اس بیچارے کو انسلٹ اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، کبھی آپ نے ایسے نہیں کیا۔ میں کل کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا گھر میں اپنے میں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ آپ نے کسی کو کوئی مسئلہ، اس کی خامی بھی دور کی ہو سب کے سامنے، اور اس انداز سے اس کو کہا ہو کہ دوسروں کے سامنے اس کی انسلٹ ہوئی ہے، کبھی نہیں ایسے کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق